ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قابل احترام حاضرین، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک لائق ہے جو بڑا ہی مہربان ہے، رحمان اور رحیم ہے، جو کریم ہے، بندوں پر رحم کرنے والا ہے، رؤوف ہے، اور اسی نے اپنے رحم و کرم سے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ لاکھوں درد و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور اپنے فضل و کرم سے جنہیں اللہ نے نرم دل بنایا، نرم زبان بنایا اور اعلیٰ اخلاق کے پیکر بنایا ہے۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان تھے، رحم کرنے والے تھے، کرم کرنے والے تھے۔ آپ نے اپنی ذات کے بدلے کے طور پر کسی سے بدلہ نہیں لیا، اور آپ نے دشمنی کا اظہار نہیں کیا، اور کسی سے آپ نے کبھی کوئی تکلیف پہنچانے کا کام آپ نے نہیں کیا۔ ہمیشہ آپ رحم کرتے تھے، مہربانی آپ کرتے تھے، دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا آپ کی صفت تھی، جان لینے کی فکر کرنے والے اور کوشش کرنے والے کے تعلق سے بھی ہدایت کی دعا کرنا یہ آپ کی تڑپ تھی۔ ہمیشہ امت کے بارے میں آپ فکر کیا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں جو یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور خود آپ نے حدیث میں ارشاد فرمایا انا رحمت مہدات، یعنی میں سراپا رحمت کا پیکر ہوں۔ مکمل آپ کی ذات، آپ کی زندگی میں صرف رحم ہی رحم ہے۔ غصہ کرنا، لڑنا جھگڑنا، بدلہ لینا، اختلاف کرنا، حسد کرنا، دشمنی کی کیفیت کو پیدا کرنا، اس طرح کی کوئی بری صفت آپ کے اندر نہیں تھی،
اور آپ ہر ایک پر رحم کرتے تھے۔ مردوں پر آپ رحم کرتے، عورتوں پر آپ رحم کرتے، قیدیوں پر آپ رحم کرتے، دشمنوں پر آپ رحم کیا کرتے تھے۔ انسان تو انسان، کبھی کبھی آپ نے پرندوں پر بھی رحم کا اظہار کیا ہے، جانوروں پر بھی آپ کا رحم ثابت ہے۔ احادیث کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ آپ ہر چیز پر رحم کیا کرتے تھے۔ جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کرنے کی بات ہے، انسانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر بڑے ہی مہربان تھے، تو اسی قدر بچوں کے معاملے میں بھی آپ بڑے ہی مہربان تھے۔ بچوں پر آپ کی شفقت، آپ کی رحمت، آپ کا کرم، آپ کی محبت، آپ کی تکریم بہت زیادہ تھی۔ بچوں کے تعلق سے آپ نے اپنی زندگی کا ایک بہترین نمونہ اور اسوہ یہ بتایا ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ گھر کے افراد کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت میں رحم و کرم اور محبت کو غالب رکھے، زیادہ رکھے، اس لیے کہ بچے بہت ہی نازک ہوتے ہیں، پروان چڑھنے کی عمر میں ہوتے ہیں، اور جسمانی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، ذہنی اور دل کے اعتبار سے بھی کمزور ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں ان پر سختی اور ان پر مار ڈانٹ اور ان کے اوپر ہمیشہ ہر اعتبار سے غصے کا اظہار کبھی کبھی نفسیاتی طور پر بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، اور ان کے دل کے اندر بھی سختی پیدا کر دیتا ہے، اور آگے کی زندگی میں اس کے برے اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہترین نمونہ اور اسوہ یہ بتایا کہ بچوں کے معاملے میں خاص کر بڑے لوگ، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے گھر کے افراد ہوں، خاندان کے افراد ہوں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کے تعلق سے وہ نرم دل ہوں، نرم گو ہوں اور اچھا سلوک کرنے والے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کان ارحم الناس بالصبیان والعیال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے تھے بچوں کے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر۔ گھر کے افراد پر زیادہ رحم کرنا، بچوں پر زیادہ رحم کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت بڑی صفت تھی۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بچے تھے، آپ کی خدمت میں 10 سال انہوں نے زندگی گزاری ہے، آپ کے گھر کے اندر کے ماحول کو دیکھا ہے، گھر کے باہر کے ماحول کو دیکھا ہے، تو اسی لیے بات بتایا کہ کان ارحم الناس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں میں زیادہ رحم کرتے تھے۔ کن لوگوں پر رحم کرتے تھے؟ کہا بالصبیان والعیال، بچوں پر زیادہ رحم کرتے تھے، گھر والوں پر زیادہ رحم کرتے تھے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا، جو آدمی بچوں پر رحم نہیں کرتا اور جو آدمی بڑوں کی قدر نہیں کرتا، ہمارے بچوں پر رحم نہ کرنے والا اور ہمارے بڑوں کے قدر کا لحاظ نہ رکھنے والا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی وہ اسلام کے طریقے پر نہیں ہے، وہ سنت کے طریقے پر نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ بچوں پر رحم کریں، بڑوں کی عزت کریں، بڑوں کا احترام کریں، ان کے حق کو پہچاننا، ان کے مقام و منزلت کو دیکھنا، اس کی جگہ انہیں عطا کرنا، یہ سنت نبی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بڑا رحم کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو صحابہ کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہتے ہیں قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی وعنده الاقراء ابن حابس جالسا، حابس التمیمی جالسا، کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یعنی آپ کے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے انہیں لیا، اٹھایا اور پیار کرنے لگے، بوسہ دینے لگے۔ مجلس میں صحابہ کے ساتھ
ایک دیہاتی قریے کے صحابی بھی تھے جن کا نام تھا اقرا ابن حابس التمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیٹھے ہوئے سارا ماجرا دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن کو اٹھائے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، تو فوراً کہا ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منہم احدا. اے اللہ کے نبی، میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی کبھی اس طرح پیار نہیں کیا، کسی ایک کو بھی میں نے اٹھا کر کبھی پیار نہیں کیا. تو آپ نے اس اقرا ابن حابس صحابی دیہاتی صحابی کے طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا من لا یرحم لا یرحم، کہ بات یاد رکھ لو، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، رحم کرنے والے پر رحم کیا جاتا ہے، چاہے وہ بڑوں پر رحم کرنے کی بات ہو، چھوٹوں پر رحم کرنے کی بات ہو. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی طرف تعجب کے طور پر دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ بات بتایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا وہ رحم کے قابل نہیں، اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو بچوں پر رحم کرنا یہ نرم دل انسان کی بات ہے، یہ وہی انسان کر سکتا ہے جو اللہ کی رحمت کو حاصل کرتا ہے، اللہ کی توفیق جسے ملتی ہے. دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی وضاحت کی کہ بچوں پر شفقت کرنا، مہربانی کرنا، رحم کرنا یہ بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے، یہ رب العالمین کی جانب سے توفیق کا ملنا ہے، نعمت کا ملنا ہے. اگر کوئی انسان سخت دل ہو جو بچوں پر رحم نہیں کرتا تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکتا جو بچوں پر رحم نہیں کرتا. محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بچوں کے ساتھ اس قدر بہتر اور عظیم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر بھی آپ کی نواسی، آپ کے نواسے اور آپ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی تھے، لیکن آپ ان کے ساتھ جو مہربانی کا سلوک کرتے وہ تو ثابت ہے، لیکن آپ اپنے گھر کے بچوں پر شفقت و مہربانی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کا معمول تھا کہ وقتاً فوقتاً آپ صحابہ کے گھر جایا کرتے تھے، رشتہ داروں کے گھر جایا کرتے تھے، اور رشتہ داروں کے گھروں میں جو چھوٹے بچے ہیں تو ان چھوٹے بچوں کو آپ قریب کرتے، آپ انہیں سلام کرتے، اور سلام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے سر پر آپ ہاتھ پھیرا کرتے تھے، رحم کا ہاتھ، شفقت کا ہاتھ، محبت کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر پھیرا کرتے تھے. اسی لیے کہا جاتا، سنن نسائی کی روایت ہے، کہتے ہیں انہو کان یزور الانصار، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار صحابہ کے گھر جاتے ملاقات کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے. وَيُسَلِّمُ عَلَى صِبْيَانِهِمْ، جانے کے بعد وہاں گھر میں جو بچے موجود ہیں ان بچوں کو سلام کرتے. آپ نبی ہیں، کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ میں بڑا ہوں چھوٹے مجھے سلام کریں، نہیں، بلکہ آپ بچوں پر مہربانی اور شفقت کا جذبہ جو آپ کے اندر تھا اس کا اظہار آپ ان الفاظ میں کرتے کہ بچوں کو سلام کرتے. وَيُسَلِّمُ عَلَى صِبْيَانِهِمْ وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمْ، اور بچوں کے سروں پر آپ ہاتھ پھیرا کرتے تھے مہربانی اور شفقت کے ساتھ. یہ آپ کا معمول تھا. اور دوسری روایتوں میں یہ بات ثابت ہے کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان کے ہاتھ پر بھی، ان کے سر پر بھی آپ نے ہاتھ پھیرا. اسی طرح ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن ثعلبہ خود کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے 4 سال پہلے میں پیدا ہوا، بعد میں ہجرت کرنے کے بعد گویا کہ میری عمر تقریباً 13 یا 14 سال کی پہنچی. اس وقت میں گیا تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں تھے تو آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا. یہ آپ کا معمول تھا کہ بچوں سے ملاقات کرنا، ہمدردی کا اظہار کرنا اور ان کے سر پر ہاتھ کا پھیرنا، شفقت کا اظہار کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. اور یہ سنت اس قدر عظیم تھی کہ آپ گھر جا کر بچوں سے کبھی دل لگی کی باتیں بھی کیا کرتے تھے، ہنسی مذاق کی باتیں بھی کیا کرتے تھے. صحابی کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹا بھائی تھا، وہ ایک چڑیا سے بہت محبت کرتا تھا جسے بعض نے طوطا کہا ہے، بعض نے بلبل بھی کہا ہے، کہ وہ اس کے پاس ایک بلبل تھا تو اسے بہت پیار کرتا تھا، بچہ اس سے کھیلتا تھا. لیکن اچانک بلبل کا انتقال ہو گیا، مر گیا بلبل، تو جس سے بچہ بہت غمگین تھا، رنج میں تھا. تو ایسے بچے کو دلاسا اور تسلی دینے کے لیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے اور پہنچنے کے بعد مذاق کرتے ہوئے، دل لگی کرتے ہوئے، اس بچے کے غم کو دور کرنے کے لیے آپ نے بچے سے خطاب کیا، فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ اے ابو عمیر تمہاری وہ چڑیا کہاں گئی، تمہارا وہ پرندہ کہاں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے سے ہمدردی کا اظہار کیا تاکہ اس بچے کا غم ہلکا ہو جائے، وہ اس غم کو بھلا دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بچوں سے متعلق۔ اور اسی قدر احادیث میں ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ نبوت کے بڑے مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود بچوں کو آپ اپنے گود میں اٹھاتے تھے۔ اگر کوئی بچہ پیشاب بھی کر لیتا تو کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ اگر بچے کے ناک سے کوئی چیز نکلتی ہے، نیٹ نکلتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اسے صاف کرتے تھے۔ کبھی آپ نے اپنے بڑپن کا خیال نہیں کیا، بڑے ہونے کا تصور آپ نے کبھی لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچے کو لایا گیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع صبیا فی حجرہ یحنکہ، کہ چھوٹا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، باہر کی کوئی چیز نہیں کھا رہا ہے، صرف دودھ پی رہا ہے، تو ایسے بچے کو آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے اپنے گود میں اسے بٹھایا تاکہ اپنا تھوک اس کے منہ میں رکھ سکیں، تحنیک کر سکیں، کھجور چبا کر اس کے منہ میں آپ رکھ سکیں۔ آپ نے اٹھایا، اٹھانا ہی تھا، فبال علیہ، تو بچے نے پیشاب کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب پڑ گیا، فدعا بماء فاتبعہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا اور پانی منگا کر پانی کے چھینٹے اڑا لیا، لباس کو نہیں دھویا، پانی کے چھینٹے اڑا دیا۔ اور اسی طرح دوسرے ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ میں اپنی بچے کو لے کر گئی، جو بچہ ابھی کھانا نہیں کھا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے پیش کیا تاکہ آپ کھجور چبا کر تحنیک کر سکیں، آپ کا تھوک میرے بچے کے منہ میں آ سکے۔ تو بچے نے پیشاب کر دیا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگا کر پانی کے چھینٹے اس پیشاب کی جگہ پر آپ نے دیے، نہیں دھویا۔ تو اس حدیث میں جہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اٹھایا کرتے تھے، اگر بچہ پیشاب بھی کر لیتا تو کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے، اور اس کے ذریعے جو بچے کے ماں باپ ہیں ان کی بھی آپ دل کو رکھتے تھے اور ان کی بھی ہمت آپ بڑھاتے تھے، محبت کا اظہار کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر بچہ جو باہر کی چیز نہیں کھاتا ہے، صرف دودھ پینے کے مرحلے میں ہے، اگر وہ پیشاب کر لے تو اس کے پیشاب کو دھونے کی ضرورت نہیں، صرف پانی کے چھینٹے بھی اگر اڑا لیں تو وہ کپڑا پاک سمجھا جائے گا۔ ہاں اگر کھانے آ جائے، باہر کی چیزیں کھانے آ جائے، اس کے بعد اگر پیشاب کرتا ہے تو وہاں دھونا ضروری ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بچوں سے جو اس قدر عظیم تھا کہ آپ بچوں کو لیتے، گود میں اٹھاتے، اور اٹھانے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کا معمول تھا کہ آپ بچوں کے حق میں برکت کی دعا کیا کرتے تھے۔ آپ کا یہ معمول تھا، بچوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ احادیث کے اندر یہ بات ثابت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں، ان کی والدہ اللہ کے رسول کے پاس لے کر گئیں انہیں، اور جانے کے بعد کہا اے اللہ کے نبی اس بچے کو خادم کے طور پر رکھ لیں اور اس بچے کے حق میں آپ دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کرتے ہوئے کہا تھا اللہم اکثر مالہ وولدہ، کہ اے اللہ تو اس بچے کے مال میں زیادتی عطا کر اور اس کی اولاد میں زیادتی عطا کر۔ اور پھر دعا کرتے ہوئے فرمایا وبارک لہ فیما اعطیتہ، اے اللہ تو اسے جو بھی دے، جو بھی تو عطا کر اس میں برکت دے، جو مال تو دیتا ہے مال میں برکت دے، جو اولاد تو اسے عطا کرتا ہے اس اولاد میں بھی تو برکت دے۔ یہ اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ بچوں کو قریب کرتے تو ان کے حق میں دعا کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کرتا تھا، جب آپ کو وضو کرنا ہوتا، پانی کی ضرورت ہوتی تو میں آپ کی خدمت کرتا،
لیکن ایک مرتبہ میں نے آپ کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کیا تو آپ نے پوچھا کہ کس نے یہ پانی رکھا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں نے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، کہ اے اللہ اس بچے کو تو دین کی فقہ عطا کر، فقاہت دے دے، دین کی سمجھ عطا کر۔ اور دوسری روایت میں یہ بات بتائی گئی کہ آپ نے کہا اللہم علمہ الکتاب، کہ اے اللہ تیری کتاب کا اسے بہترین عالم دین بنا دے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے بڑے مفسر تھے، قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے والے، اس کی صحیح تفسیر کرنے والے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تیری کتاب کو سمجھنے والا اسے بنا دے، دین کی سمجھ رکھنے والا تو اسے بنا دے۔ اور جس کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا کیسے رد کر سکتا؟ اور اللہ تعالیٰ کیوں اس دعا کو قبول نہ کرے جس کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوں؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کی تو اللہ نے مال بہت زیادہ دے دیا اور اولاد اتنے زیادہ دیے کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پورے اولاد کی تعداد اگر دیکھیں کہ ان کے بچے پھر ان کے پوترے نواز پوترے پوتریوں کی اگر تعداد کو دیکھیں تو بعض لوگوں نے علماء نے کہا تقریباً 100 کی تعداد تھی۔ اللہ کے رسول کی دعا کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا خاندان قبیلہ انہیں عطا کر دیا اور مال میں بھی زیادتی دے دی۔ عمر رب العالمین نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑھا دی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا اظہار اس اعتبار سے آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے کہ ان کے ناک سے نیٹ نکل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر اسے پوچھنے لگے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی چھوڑ دیجئے، میں اسے صاف کر دیتی ہوں، میں اسے پوچھتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں خود اسے صاف کروں گا، اس لیے کہ میں اسامہ سے محبت کرتا ہوں۔ بچوں سے آپ کا لگاؤ بہت زیادہ تھا، اتنا زیادہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز پڑھاتے، نماز پڑھانے میں آپ خواہش کرتے کہ میں اپنی نماز کو لمبی کروں، لیکن نماز پڑھانے کے دوران بچے کی رونے کی آواز آتی تو فوراً نماز کو کم کر دیتے، لمبی نماز کو ہلکی کر دیتے، چھوٹی کر دیتے، بہت ہی کم تلاوت کر کے اختصار کے ساتھ آپ نماز پڑھا دیتے تھے۔ اس لیے کہ آپ نے حدیث کے اندر اس بات کا اظہار بھی کیا میں تو چاہتا ہوں کہ نماز کو لمبی کروں، لیکن بچے کی رونے کی جیسے ہی آواز آتی ہے تو مجھے اس ماں کی تکلیف مجھے محسوس ہو جاتی ہے کہ جو ماں نماز میں شریک ہے اور بچہ رو رہا ہے۔ اب یقینی بات ہے کہ نماز میں موجود ماں بچے کے رونے کی آواز اگر سن لے تو اس کا دل کہاں لگے گا؟ بچے کی طرف وہ ہمیشہ سوچتی رہے گی کہ اس کے کیوں رو رہا ہے، کیا ماجرا ہے۔ تو بس اس ماں کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے میں اپنی نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لگاؤ بچوں سے اتنا عظیم تھا کہ اگر آپ نماز پڑھا رہے ہوں، ایسے وقت میں آپ کے سامنے آپ کی نواسی آ جائے، آپ کے نواسے آ جاتے تو نماز کی حالت ہی میں کبھی آپ اپنی نواسی کو اٹھا لیتے، اپنے نواسوں کو آپ اٹھا لیا کرتے تھے۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی لڑکی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کی نواسی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھنے کے لیے ساتھ میں آئے تو جب آپ قیام کرتے تو اپنی نواسی کو اٹھا کر نماز پڑھاتے، جیسے ہی آپ کو رکوع میں جانا ہوتا نواسی کو اتارتے، رکوع میں جاتے سجدہ کرتے، پھر جب اٹھتے تو قیام میں پھر نواسی کو اٹھا لیتے تھے۔ یہ بچوں سے اتنا آپ کا لگاؤ تھا۔ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے میں آپ ہیں تو آپ کا ایک نواسہ حسن یا حسین رضی اللہ عنہما دونوں میں سے کوئی آپ کے پیٹھ پر بیٹھ گیا ہے اور آپ سجدے سے نہیں اٹھ رہے ہیں۔ سجدہ اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ پریشان ہیں کہ کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر نہیں اٹھا رہے ہیں۔
اتنے میں ایک صحابی سجدے سے اٹھ کر دیکھ لیتے ہیں آخر کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی سجدے سے اوپر نہیں اٹھ رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ نواسہ آپ کے پیٹھ پر بیٹھا ہوا۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو ختم ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ بس میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میرے اٹھنے سے نواسے کو تکلیف ہو، اس لیے میں نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا۔ اور یہی واقعہ ایک اور انداز میں احادیث کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، جیسے ہی آپ نے نواسے کو آتے ہوئے دیکھا ممبر سے اترے اور نواسے کو اٹھا لیا، اور نواسے کو اٹھا لے کر آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، کہ دیکھو جیسے ہی بچہ سامنے آ گیا مجھے خود رہنے نہیں ہوا، میں نے اسے اٹھا لیا۔ یہ محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے، کہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جہاں دعوت و تبلیغ کے کام میں مشغول ہیں، اصلاح کے کام میں مشغول ہیں، کبھی صحابہ میں کون نمازی ہے کون نمازی نہیں ہے اس معاملے میں آپ فکر کر رہے ہیں، اور اگر لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں میاں بیوی کا اختلاف، کہیں خاندان قبیلے کا اختلاف، کہیں تجارتی مسائل کا اختلاف، سارے کام انجام دے رہے ہیں، ان اتنی ذمہ داریوں کو آپ سنبھالنے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بچوں کے ساتھ بھی کھیلا کرتے تھے، دل لگی کیا کرتے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کے گھر جاتے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلاعب زینب بنت ام سلمہ، کہ ام سلمہ کی بیٹی زینب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل لگی کرتے تھے، اور دل لگی کرتے ہوئے کہتے تھے یا زوینب یا زوینب، ان کا نام زینب ہے لیکن آپ زینب کہہ کر نہیں پکارتے بلکہ زوینب کہہ کر پکارتے، دل لگی کے طور پر، مذاق کے طور پر، بچوں کو قریب کرنے کے لیے یا زوینب یا زوینب بار بار تکرار کے ساتھ تصغیر کا صیغہ وہاں استعمال کیا کرتے تھے۔ بلکہ احادیث کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بہت زیادہ تھے، ان کے گھر جاتے، اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو لائن سے کھڑا کرتے، عبداللہ ہے، قسم ہے، فضل ہے، بیٹوں کو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو لائن سے کھڑا کرتے، اور کھڑا کرنے کے بعد کہتے کہ بھاگ کر جو پہلے میرے پاس آئے گا تو میں اسے انعام دوں گا۔ بچوں کے ساتھ مسابقہ کرانا، بچوں کے ساتھ کھیلنا، دل لگی کرنا، یہ ان کی تربیت میں شامل ہے۔ ایسا نہیں کہ وقت ضائع کیا جا رہا ہے، جیسے کہ بعض ملحدین احادیث پر الزام لگاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی چیزوں کو حدیث کی کتابوں میں ذکر کرنے پر یہ تانا دیتے ہیں کہ محدثین نے بیکار کی چیزوں کو بھی ذکر کیا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ محدثین نے ان ساری چیزوں کو ذکر کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ دیکھنے میں وہ چیز معمولی معلوم ہوتی ہے۔ جو ایمان نہیں رکھتا، جو محبت نہیں کرتا اللہ کے رسول سے، اس کی نگاہ میں وہ چیز معمولی دکھائی دیتی ہے، لیکن ایمان رکھنے والے کے لیے، اللہ کے رسول سے صحیح معنوں میں محبت کرنے والے کے لیے ہر چیز میں نصیحت ہے، ہر چیز میں اسوہ ہے، اور ہر چیز میں ایک بہترین تربیت اور ایک دلیل ملتی ہے۔ اور یہاں پر بھی دلیل ہے ایک باپ کے لیے، گھر کے ذمہ دار کے لیے، اور احباب خاندان کے لیے کہ خاندان رشتہ داروں کے گھر جائیں تو ہم کیا کریں، بچوں سے کیسے ہم گفتگو کریں، ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں، یہ تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے ہمیں ملتی ہے۔ اور بچوں کے ساتھ کھیلنے سے متعلق ایک اور حدیث میں یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر میں آئے تو آپ کے دونوں نواسے سامنے ہیں، حسن و حسین رضی اللہ عنہما، تو آپ نے دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا، دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا، اور دونوں چھوٹے بچے ہیں، آپ کے پیروں پر کھڑے ہیں، تو آپ نے دونوں بچوں سے کہا کہ اوپر چڑھو، آپ نے بچوں سے کہا اوپر چڑھو۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ گھر کے اندر گزارا کرتے تھے۔
ان کی تربیت کیا کرتے تھے. بچوں کو سینے پر بٹھاتے, کھاندے پر بٹھاتے, پیٹھ پر بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ دل لگی کے کام کیا کرتے تھے. محترم حضرات, یہی آپ کا سلوک, یہی بہترین اخلاق کا معاملہ تھا کہ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے, قریب ہوتے تھے. اتنے قریب کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال آپ کی خدمت کی. کبھی 10 سال کی خدمت میں آپ کی کوئی شکایت نہیں کی. اگر ایک آدمی کسی کے پاس نوکری کرے, کسی کے پاس کام کرے, کسی گھر میں کام کرتا ہے, 1 سال میں کتنی شکایتیں کر لیتا ہے کہ وہ اس طرح مجھے ستاتا ہے, اس طرح کام دیتا ہے, یا اس کی زبان ایسی ہے, اس کا رہن سہن ایسا ہے, وہ دل کا اچھا نہیں ہے, بڑا بخیل ہے, مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خدمت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان پورے 10 سالوں میں مجھے کبھی اف تک نہیں کہا. اف تک نہیں کہا. مارنا تو دور کی بات, ڈانٹنا, غصہ کرنا تو دور کی بات, اف تک نہیں کہا. اور کبھی آپ نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ اے انس میں نے تمہیں ایک کام دیا تھا, تم نے ایک کام کیوں نہیں کیا, اے انس میں نے تمہیں کام نہیں دیا تھا, تم نے ایک کام کیوں کیا. اس طرح کی کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں. یہ آپ بچوں سے جو آپ کا لگاؤ تھا اور تربیت کا طریقہ آپ نے بتایا کہ کیسے بچوں کی تربیت کرنی. محترم حضرات, صحابہ میں ایک صحابی ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ غلام بن کر آئے, مکے ہی میں آپ کے پاس تھے, مکے میں آپ کے پاس تھے, غلام بن گئے تھے, ماں باپ سے دور ہو گئے, آپ کی پرورش میں تھے, بڑے ہوئے, مسلمان ہوئے. بعد میں ان کے ماں باپ کو معلوم ہوا کہ ان کا بچہ مکے میں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو ماں باپ آئے, آ کر کہا کہ اے زید چلو ہم چلتے ہیں اپنے گھر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بچہ ہمارا ہے, بچے کو تم دے دو. آپ نے کہا ٹھیک ہے, بچہ اگر تمہارا ہے, اگر بچہ آنے پر راضی ہے تو تم لے کر چلے جاؤ. یقینی بات ہے جب ماں باپ بچے کے پاس آ جائیں تو کون سا ایسا بچہ ہوگا جو یہ کہے کہ میں ماں باپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا. جو ماں باپ کی مہربانی شفقت جو ہو سکتی ہے وہ دوسرے کون اس طرح کی شفقت اور مہربانی کسی بچے کو دے سکتے ہیں. ماں باپ نے بچے سے کہا کہ اے زید چلو ہم چلتے ہیں, تو بچے نے انکار کر دیا, کہا کہ نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں آتا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہوں گا. جو ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق, جو آپ کا رویہ, جو آپ کا سلوک تھا, بچے پر اس قدر اثر انداز ہو گیا کہ بچے نے ماں باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے. یہ آپ کا یہ معمول تھا کہ اس قدر مہربانی اور شفقت کے ساتھ بچوں کی آپ تربیت کیا کرتے تھے. محترم حضرات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بچوں کی تربیت کرتے. ابھی گھر کے باہر اگر جاتے تو سفر میں بھی بچوں کو ساتھ رکھتے تھے. سفر میں بھی اپنی اونٹنی پر آگے پیچھے بچوں کو بٹھا کر آپ لے کر جاتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو جب آپ مکے میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت آپ کی سواری پر سامنے قسم صحابی چھوٹے بچے تھے اور پیچھے فضل, یعنی یہ دونوں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, اپنے چچا زاد بھائی ہیں. تو آپ ان دونوں چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ سواری پر لے کر مکے میں آپ داخل ہو رہے ہیں. یہ آپ کا معمول تھا کہ آپ سفر میں بھی بچوں کو لے کر جاتے تھے. اور آپ جو بچوں سے جو ہمدردی کرتے تھے, اس ہمدردی میں ایک بہت بڑی چیز یہ تھی کہ اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہوتی, بچہ آپ کے سامنے آتا تو تحفتاً بچوں کو نوازتے تھے, بچوں کو انعام دینا, بچوں کو تحفہ دینا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تربیت کا طریقہ بتایا ہے, دل لگانے کا طریقہ بتایا ہے. یہ آپ کا معمول تھا کہ بچوں کو آپ تحفے تحائف بھی دیا کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر مدینے میں کوئی نیا پھل اگتا, لوگوں کو معلوم ہوتا کہ بازار میں ایک نیا پھل آ گیا ہے, تو فوراً لوگ نئے پھل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھل کو پکڑتے اور پکڑ کر دعا کرتے, اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ثمارنا وفی صاعنا برکتن مع برکتن, کہ اے اللہ
تو ہمارے لیے برکت عطا کر ہمارے شہر میں، ہمارے ناپنے کی چیز میں، اور اے اللہ تو ہمارے پھل میں برکت عطا کر، برکت پر برکت، مزید برکت تو عطا کر۔ اور اس کے بعد آپ کیا کرتے، اس پھل کو کہتے ہیں ثم یعطیہ اصغر من یحضر من الولدان، کہ محفل میں اگر کوئی سب سے چھوٹا بچہ ہوتا اس نئے پھل کو آپ بچے کو دے دیتے تاکہ بچہ کھا لے۔ بچوں کو تحفہ دینا، انعام دینا، انہیں خوش کرنا، یہ بچوں کی تربیت میں شامل ہے۔ رحم و کرم سے ہی بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے، مہربانی سے ہی بچوں کی صحیح تربیت ہو سکتی ہے۔ بلکہ کہا گیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حبشہ سے ایک بہت بڑا مال آیا، اس مال میں سے ایک انگوٹھی آپ کے ہاتھ لگی، جیسے ہی انگوٹھی آپ نے پکڑا تو آپ نے اپنی نواسی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفتاً پیش کر دیا تاکہ بچی خوش ہو جائے۔ بچوں کی تربیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ مجلس جماتے، علم دینے کی مجلس جماتے، تو صرف بڑوں کو شریک نہیں کرتے، بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی شریک کرتے تھے۔ چھوٹے بچے بھی آپ کی مجلس میں ہوتے، تو گویا کہ یہ طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو دین سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ دین کی مجلسوں میں، علم کی مجلسوں میں بچوں کو شریک کرائیں۔ جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک سوال کیا، پوچھا کہ بتاؤ درختوں میں وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن جیسی ہے، جس کی مثال مومن جیسی ہے۔ سارے صحابہ جنگل کے درختوں کو سوچ رہے ہیں، فلاں درخت ہو سکتا ہے، فلاں درخت ہو سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما محفل میں موجود ہیں، کچھ نہیں بتائے۔ بعد میں خود اللہ کے رسول نے بتایا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ کھجور کے درخت کی مثال مومن جیسی ہے، جیسے مومن ایمان میں مضبوط ہوتا ہے ویسے ہی کھجور کا درخت بھی مضبوط ہوتا ہے۔ جیسے مومن دوسروں کے لیے فائدہ پہنچاتا ہے، کھجور کا درخت بھی دوسروں کے لیے فائدہ پہنچاتا ہے۔ محفل ختم ہوئی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابا جان، مجھے یہ جواب معلوم تھا، بس میں اس لیے خاموش تھا کہ محفل میں بڑے بڑے آپ جیسے لوگ ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے کیسے میں جواب دوں، اس لیے میں خاموش تھا۔ تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ عبداللہ، اگر تو مجلس میں جواب دے دیتا تو تیرے باپ کے لیے چیز فلاں فلاں چیز سے بڑھ کر ہوتی، کہ عمر کے بیٹے نے صحیح جواب دیا۔ یقینی بات ہے، اگر ماں باپ کسی کمپٹیشن میں بچے کو شریک کرائیں، بچہ انعام لے کر آئے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی بات کا اظہار کیا۔ الغرض یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صحابہ کے ساتھ مجلس میں چھوٹے بچوں کو بھی شریک کیا کرتے تھے تاکہ اس کے ذریعے ان کی تربیت ہو سکے۔ محترم حضرات، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تربیت میں کبھی انسان بچوں پر غصہ نہ کرے، کبھی کچھ سخت آواز میں بات نہ کرے، یا کبھی مار وغیرہ نہ مارے، ہرگز یہ بات نہیں۔ تربیت میں جہاں رحم کی ضرورت ہے، مہربانی کی ضرورت ہے، شفقت کی ضرورت ہے، یوں سمجھ لیجئے انسان اگر بچوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے تو اس میں 90% رحم کو رکھے، 10% غصے کو رکھے، 10% مارنے کی چیز کو بھی رکھے۔ اسی لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا طریقہ ہمیں یہی بتایا، کہا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ لوگوں جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں نماز نہیں پڑھتے ہوں تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ یہاں پر آپ نے مارنے کی بات بتائی، تو بات معلوم ہوئی کہ تربیت میں صرف رحم کرنا ہی نہیں ہے، مہربانی کرنا، شفقت کرنا، ہمدردی کا اظہار کرنا ہی نہیں ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر کبھی ماں باپ بچوں کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، لیکن تربیت کا اصل مارنا، ڈانٹنا، غصہ کرنا نہ ہو، بلکہ اصل چیز رحم، ہمدردی، غم خواری،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ، جو طریقہ، جو سلوک بچوں سے متعلق ہمیں ایک نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اس کے ذریعے بچوں کی صحیح تربیت ہو سکتی ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی بچوں کی تربیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک اور طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو آپس میں مسلمانوں سے متعلق ہمدردی اور غم خواری کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سارے مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ مل جل کر محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو ہم میں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرمائے۔ مجلس میں، مسجد میں جتنے بھی احباب موجود ہیں، جن احباب کے گھر کے اندر جو بھی بیمار ہیں، جو بھی پریشان حال ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام کے گھر بار میں، آل و اولاد میں، زندگی میں، کمائی میں، مال و دولت میں رب العالمین خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔